الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب مبشر الرحمان چودھری صاحب، صدر لاہور بار ایسوسی ایشن، جناب چودھری ذوالفقار صاحب، سابق صدر لاہور اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر جماعت اسلامی لاہور، جناب شیخ عثمان فاروق صاحب، ڈپٹی جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی پاکستان، محترم نعمان عتیق صاحب، صدر آئی ایل ایم پنجاب، جناب کلیم جاوید صاحب، صدر آئی ایل ایم لاہور، میرے بہت ہی قابل احترام وکلاء حضرات، میری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے لاہور بار میں آنے اور گفتگو کرنے، تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، اور یہ بہت اہم بار ہے، اور اس نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے اور عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے کردار ادا کیا ہے. اور جب بھی عدل پر، آئین پر شبخون مارنے کی کوششیں ہوئی ہیں تو آپ نے زبردست طریقے سے اس کی مزاحمت کی ہے. آپ کے اس تاریخی کردار پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس وقت پاکستان میں جو آئینی بحران فارم 47 پر قائم ہونے والی حکومت پیدا کر رہی ہے اور پے در پے ترامیم لا کے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، لاہور بار کے اس تاریخی مقام پر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں، ایثار کے نتیجے میں ہم پاکستان کے اصل آئین کو بحال کرنے کی تحریک نہ صرف یہ کہ تیز تر کریں گے، بلکہ یہ وکلاء اس کا حلیہ بگاڑنے والوں کی تمام تر کوششوں کو ناکام کریں گے اور ان ساری ترامیم کا خاتمہ کیا جائے گا جو عدلیہ پر شبخون مارنے کے مترادف ہے. اس وقت جو 27ویں ترمیم لائی گئی ہے، اس سے پہلے ایک 26ویں ترمیم آئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت حکومت نے اپوزیشن پارٹیوں سے رابطے شروع کیے تھے، اور اپوزیشن پارٹیاں بھی حکومت کے اس جال میں آ گئی تھیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت روزانہ کی بنیاد پر کبھی پی ٹی آئی مولانا کے پاس، کبھی مولانا نون کے پاس، کبھی نون پی پی کے پاس، اور پی پی پھر ادھر سے ادھر یہ آنیاں جانیاں شروع ہو گئی تھیں. جماعت اسلامی کا جب موقف پوچھا گیا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کیا چکر ہوتا ہے. ہم نے اپوزیشن سے یہ کہا کہ آپ کو اس میں انگیج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک دو شقیں ذرا سافٹ قسم کی ڈال دیں تو اس سے یہ جو پوری کارروائی ڈالی جا رہی ہے یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتی اور آپ اس کا پارٹ نہ بنیں. لیکن بہرحال وہ مذاکرات میں انگیج ہوئے، لیکن ہوا یہی کہ پھر 26ویں ترمیم آ گئی اور 26ویں ترمیم نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. جو رہی صحیح کسر تھی وہ 27ویں ترمیم میں پوری کر دی گئی، اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ پاکستان میں اس ترمیم کے بعد اب کوئی قاضی القضاء یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس نہیں ہوگا، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل انہوں نے ختم کر دیا. اب صرف سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا اور آئینی عدالت کا چیف جسٹس ہوگا. گویا جو ایک سپریمیسی حاصل تھی پورے پاکستان میں قاضی القضاء کے عہدے کو، وہ ختم کر دی گئی ہے. وہ ختم کر دی گئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی جو بالادستی ہے اس کو ختم کرنے کی پوری کارروائی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس میں جو آئینی عدالت قائم کی گئی ہے اس کے ججز میں اس کی تقرری کے لیے جو جوڈیشل کمیشن ہے
اس کمیشن میں پہلے ہی حکومت نے اپنے اثرات ڈالے ہوئے تھے. جو غیر عدلیہ کے لوگ تھے جن کا عدلیہ سے تعلق, ججز سے تعلق نہیں تھا, پارلیمنٹ کے لوگوں کی اس پہ اکثریت تھی. اب تو حکومت نے بھی اپنی اکثریت قائم کر لی ہے, اس لیے کہ آئینی عدالت اس کے جو چیف ہیں وہ وزیر اعظم صاحب اس کی سفارش کریں گے اور وہ بن جائے گا. تو اب تو حکومت کی اتنی زیادہ اکثریت ہو گئی کہ جو چاہیں گے وہ فیصلہ کروائیں گے, اور جس طرح سے چاہیں گے عدالتی نظام کا حلیہ بگاڑیں گے. ابھی بھی 26ویں ترمیم کے بعد جتنے فیصلے ہوئے ہیں جو آئینی عدالتوں میں, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بھی غالباً حکومت کے خلاف نہیں ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب تو یہ بالکل ہی عدلیہ پہ قبضہ کر لیں گے. پھر جو کنسنٹ والی بات تھی ٹرانسفر میں کہ آپ ججز کے کنسنٹ سے, ان کی مرضی سے, ان کی رضامندی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہ کنسنٹ بھی ختم کیا جا رہا ہے, کر دیا گیا ہے. اور اب جس کو چاہیں گے شفٹ کر دیں گے, اور اگر کوئی اعتراض کرے گا تو باقاعدہ ایک طرح سے, نام تو نہیں ہے لیکن ٹرائل سے گزرنا پڑے گا. تو یہ جو عدلیہ پر قبضہ کر کے نظام چلانے کی بات ہو رہی ہے, تو حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ سارے راستے عدل کے اور انصاف کے بند کر دیں گے تو پھر عدالتیں سڑکوں پہ لگیں گی, وہ عوام کی عدالتیں ہوں گی, اور اگر عوام کی عدالتیں بکھر گئیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کو کون ایئر لفٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ تو پاکستان کے حالات کو حکومت اس جگہ پر نہ پہنچائے کہ جہاں آپ کو ایئر لفٹ کرنے کے لیے شیخ حسینہ واجد کی طرح کوئی آپ کو ہیلی کاپٹر بھی نہ مل سکے اور آپ کو ایئرپورٹ جانے کا رستہ بھی نہ مل سکے. یہ حرکتیں چھوڑ دیجئے. اور تیسری بات, یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ صدر مملکت ہوں یا فیلڈ مارشل ہوں, فورس کے چیف ہوں, آپ ان کو استثناء کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ استثناء تو پاکستان کا آئین نہیں دیتا. پاکستان کا آئین جو ہے اس میں جو بات بہت واضح طور پر موجود ہے, اس کی بنیادی شقوں میں موجود ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. قرآن و سنت سپریم لا ہے. جب قرآن و سنت سپریم لا ہے اور سپریمیسی اور سوورنٹی اللہ رب العالمین ہے, اس کے اصول اور اس کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن اور سنت کی روح سے واضح ہے, تاریخ بھری ہوئی ہے کہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی حاکم کو استثناء عدالت سے نہیں مل سکتا. اور یہ جو آپ کی کارروائی ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے, اس کے احکامات کے خلاف ہے. اس لیے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو وہ عدالتوں سے استثناء حاصل نہیں کر سکتا. ہم تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب صدر مملکت ہو تو اس کو استثناء حاصل ہو. کیوں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی, آخری نبی, خاتم النبیین, محسن انسانیت, رحمت للعالمین, ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن کتنے مواقع ایسے آئے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی جو ہے وہ اپنی دلیل پیش کرو اور انصاف کے لیے جو کام کر سکتے ہو کرو. کتنے سیرت کے واقعات موجود ہیں. اور ایک واقعہ کہ جو بنی مخزوم کی ایک خاتون والا مشہور واقعہ ہے, اور اس میں جب اس نے چوری کی اور یہ کہا, جب فیصلہ ہوا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا تو لوگ, بڑے بڑے قبیلے کے لوگ اور دیگر لوگ آ گئے اور کہا کہ یہ بہت بھاری بھرکم قبیلہ ہے اور اس قبیلے کی حمایت بہت ضروری ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ برقرار رکھا تو یہ قبیلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, اس کا نام بھی, اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا جو بااثر تھی, کہا کہ یہ تو فلاں فاطمہ ہے, اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹتے. کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام خلفائے راشدین عدالتوں میں پیش ہوتے تھے, اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے تھے.
عوامی طور پر بھی پیش کرتے تھے، مسجد میں بھی پیش کرتے تھے اور عدالتوں میں بھی جاتے تھے. اور آپ کو وہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہقی میں موجود ہے، اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زرہ تھی وہ کسی یہودی نے اٹھا لی تھی ایک جنگ کے بعد، اور اس نے اپنے قبضے میں لے لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح کی عدالت میں گئے، استثناء وہ عدالت میں گئے اور انہوں نے اپنا کلیم کیا. گواہ پیش ہوئے، یہودی بھی آیا. جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس گواہ کون سے ہیں؟ کہا میرا بیٹا حسن ہے اور میرے ساتھ جو خادم ہیں، قمبر نام تھا ان کا، ہاں وہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہ اس کی گواہی یہاں چلے گی نہ بیٹے کی گواہی چلے گی. حضرت علی نے اس کو قبول کر لیا، اپنے دعوے سے ظاہر دستبردار ہو گئے، فیصلہ قبول کر لیا، حالانکہ حق پر تھے. یہودی نے جب یہ دیکھا کہ یہ امیر المومنین ہے، اتنا طاقتور ہے، عدالت میں گیا ہے اور ثبوت بھی موجود ہے، لیکن یہ ثبوت عدالت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے بیٹا ہونے کی وجہ سے اور خادم ہونے کی وجہ سے، تو یہودی یہ ساری صورتحال دیکھ کر مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذرا بھی حوالے کر دی کہ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، یہ واقعی میں نے لی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ ایک یہودی مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ تحفے کے طور پر، میں ہدیے کے طور پر میری طرف سے تم قبول کرو. تو یہ ہماری تاریخ ہے. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی شخص موجود ہے کیا پاکستان میں؟ نعوذ باللہ. یا خلفائے راشدین سے بڑے لوگ موجود ہیں؟ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، کسی کو کوئی استثناء نہیں ہونا چاہیے. یہ بربادی کا راستہ ہے جو لوگ اپنے لیے طے کر رہے ہیں. اس لیے یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کا سلسلہ بند کیا جائے اور پاکستان میں انصاف کی بالادستی کا نظام قائم کیا جائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال سے زائد ہو چکے ہیں. پاکستان میں دستوری اعتبار سے ایک زبردست جد و جہد کر کے ایک ڈاکومنٹ پہ سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن دستور کے مطابق ملک کا نظام نہیں چلتا. اور 78 سال میں جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ سسٹم رہا ہے، کن لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے؟ کیا جاہلوں کے ہاتھ میں رہا ہے؟ گنواروں کے ہاتھ میں رہا ہے؟ کس کے ہاتھ میں رہا ہے؟ کہ بہت جو غریب کلاس کے لوگ ہیں انہوں نے اس کے نظام کو سنبھالا ہے؟ نہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ، تمام اداروں کے ذرا بالادست لوگ. ڈکٹیٹرز 33 سال تو یہاں ڈکٹیٹرز نے براہ راست، فوجی ڈکٹیٹرز نے حکومت کی ہے، اور جب ان کی براہ راست حکومت نہیں ہوتی تب بھی اس ہائیبرڈ نظام کے تحت ہی چل رہا ہوتا ہے معاملہ. انہی کی کیاری میں پلنے والے بڑھنے والے پودے جو ہے وہ درخت بننے لگتے ہیں، اور پھر وہی قوم کے اوپر بجائے اس کے کہ سایہ فراہم کریں، یہ سایہ آسیب کا سایہ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے مسلط ہو جاتے ہیں. اس ملک میں ان جاگیرداروں اور وڈیروں کے اور ان کی اولادوں کی حکومت رہی ہے کہ جو اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، جو انگریز کے بھی پسندیدہ تھے اور اب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. اس ملک میں بیوروکریسی کا نظام ہے، وہی انگریز کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے. یہ بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کنٹرول کے نتیجے میں پوری سوسائٹی پر ان کی گرفت آ جاتی ہے. یہ بیوروکریسی وہ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں، وہ ان کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قوم کا حاکم سمجھتے ہیں اور قوم کو خادم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ قوم کے خادم ہیں اور قوم حاکم ہے اگر صحیح معنوں میں انصاف کی بالادستی کا نظام اور جمہوریت موجود ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو پاکستان پہ جن لوگوں نے حکومت کی ہے، یہ خان وڈیرے سردار، یہ جاگیردار، یہ ملٹری اور سول بیوروکریسی اور یہ اس طرح سے نام نہاد سیاستدان، یہ سارے تو بہت پڑھے لکھے اور بہت عالم فاضل لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ 78 سال میں ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو پڑھانے کے بجائے قوم کو جاہل بنایا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہی کی رپورٹس کے مطابق اور اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق تقریباً 3 کروڑ بچے ایسے ہیں اس وقت. 2-2.5 سال پہلے یہ 2 کروڑ 62 لاکھ تھے، پھر بڑھتے جا رہے ہیں، جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں.
اور وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں کریں گے کیا؟ ہنر آپ سکھائیں نہیں, تعلیم آپ دیں نہیں, تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ یہ کس کے ہاتھوں میں کھیلیں گے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان پڑھے لکھے لوگوں نے قوم کو جاہل بنایا. تو یہ اصل جاہل کون ہوا؟ کیا کہ صرف ڈگریاں حاصل کرنے سے اور دولت کی بنیاد پر اپنے بچوں کو پڑھانے سے کوئی عالم بن جاتا ہے؟ در حقیقت ان لوگوں نے قوم کو جہالت میں مبتلا کیا ہے. یہ نظام نہیں چلا سکے ہیں, یہ عدل کا نظام نہیں چلا سکے. پورا عدالتی نظام اب تو ترمیموں کے ذریعے ویسے ہی قبضہ ہے, لیکن اگر ہم بحیثیت مجموعی پاکستان کے عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا تمہیں ان عدالتوں میں یہ استحقاق حاصل ہے کہ تم جا کر اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہو؟ کوئی غریب آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ آپ وکیل ہیں, آپ مجھے بتائیے, آپ کی مجبوریاں ہیں, آپ کو اپنی معاش جو ہے وہ اس کا اور روزگار کے لیے کام کرنا ہے, اس لیے آپ فیس وصول کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام کیا غریب لوگوں کو جو 44% ہیں پاورٹی لائن سے نیچے, ان کو کوئی حق دیتا ہے کہ وہ پاکستان کی کسی عدالت میں کسی طاقتور کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر اپنا حق لے سکیں اگر ان کی زمین پر یا ان کے گھر پر یا ان کی کسی بھی چیز پر کوئی قبضہ ہو جائے؟ تو غریب کیا, مڈل کلاس بھی یہ جرت نہیں رکھتا. تو یہ عدالتی نظام کیا عدالتی نظام ہے جو پاکستان کی آبادی کے تقریباً 70-80% لوگوں کو تو ویسے ہی باہر کر دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ انصاف ملتا ہے. جتنے پیسے دے سکتے ہو اتنا عدالتوں میں جا سکتے ہو. اور اس بارے میں اب کیا چیز رہ گئی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وکیل کرنے سے بہتر ہے کہ جج کر لو؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ؟ تو جب یہ باتیں عوام میں چلتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. تو جہاں عدالتی نظام سے اعتماد اٹھ جائے, جو پورا سسٹم گلا سڑا ہو جائے, وہ معاشرہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اور رہی صحیح کسر یہ 26ویں اور 27ویں اور اب کہتے ہیں 28ویں بھی آئے گی, ان ترمیموں نے پوری کر دی ہے. تو اثر نو پاکستان کے آئین کے بنیادی فریم ورک کے مطابق عدلیہ کے نظام کی ضرورت ہے. دیکھیں, ایک ہے دستور اور آئین, اس پر اتفاق ہے, اس کے مطابق اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اور قرآن و سنت سپریم لا ہے. لیکن نظام اس کے برخلاف چل رہا ہے, جبر کی بنیاد پر, طاقت کی بنیاد پر, دولت کی بنیاد پر, جاگیر کی بنیاد پر. آپ کے تعلقات اچھے ہیں, آپ اس کی بنیاد پر. تو یہ نظام لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہا. یہ پاکستان کی بڑی آبادی کو تعلیم فراہم نہیں کر رہا. جس کو تعلیم مل رہی ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جتنے پیسے دیتے جاؤ گے اتنی اچھی تعلیم ملتی جائے گی. ایک معیار تو کیا 10 طرح کے معیار بنائے ہوئے ہیں, تو قوم ایک کیسے بنے گی؟ اپرچونٹی کس کو ملے گی؟ ایک مڈل کلاس آدمی اپنے کتنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے ایک وقت میں؟ پھر وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں کیسے پڑھائے گا؟ اسی لیے پاکستان میں ہر 9 میں سے 8 بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. صرف 12% لوگوں کو ڈگری کالجز یا یونیورسٹی ملتی ہے, باقی فارغ. کہاں جائیں گے یہ؟ کس کے لیے را مٹیریل بنیں گے؟ تو سوچنا کیا چاہیے تھا جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس چھڑی ہے, جن کے پاس بندوق ہے, جن کے پاس اقتدار ہے, کہ بچوں کو پڑھانا ہے یا ترمیموں کے ذریعے عدالت پہ قبضہ کرنا ہے. انہوں نے تعلیم کا راستہ اختیار نہیں کیا, انہوں نے ترمیم کا راستہ اختیار کر کے اپنے قبضے کو مزید بڑھایا ہے. اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ہمیں روزگار چاہیے, ان بچوں کو روزگار نہیں ملتا, نوجوانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ نظام کے جس حصے پہ جائیں گے, جس ستون کی طرف جائیں گے, وہ کھوکھلا نظر آئے گا. تو اس گلے سڑے نظام میں ایک بنیادی جو چینج لانا ہے وہ پورے نظام کو بدلنے کی جد و جہد آگے بڑھانی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میں اس بار میں آیا ہوں, میرے لیے اعزاز ہے, اور میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ 21, 22, 23 نومبر کو مینار پاکستان پہ پہنچیں. یہ جو ہمارا اجتماع ہے یہ محض کوئی اجتماع برائے اجتماع نہیں ہے, اس کا ایک ٹائٹل ہے بدل دو نظام. اس کا ایک ٹائٹل ہے کہ حق عوام کو ملنا چاہیے بجائے اس کے کہ خواص کو ملا ہوا ہے. اس میں ہم قرارداد معیشت بھی پیش کریں گے. آپ بتائیے مجھے, آئین میں لکھا ہوا ہے نا, اور یہ 26ویں ترمیم میں تو بڑا کہا گیا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے وہ سود والی کلوز بھی ڈلوا دی ہے کہ اس کا خاتمہ ہوگا, حالانکہ وہ پہلے سے موجود تھی. لیکن اگر 2027 کے 31 دسمبر تک سود کو ایلیمنیٹ ہونا ہے
2026 کا نومبر چل رہا ہے، یہ 11% کا سود کیسے چل رہا ہے؟ جبکہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ مارچ 2025 تک ہم سنگل ڈیجٹ میں سود کو لے آئیں گے اور گریجولی اس کو ختم کریں گے، لیکن کوئی انٹینشن نظر نہیں آتی۔ عملاً اکانومی سوائے یہ کہ اسٹاک مارکیٹ جو سٹے کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے اس کو دکھا دکھا کر کہتے ہیں کہ اکانومی ہماری درست ہے۔ مجھے بتائیں کہ اکانومی کیا ہوتی ہے؟ اکانومی ہوتی ہے جب میں سودا لینے کے لیے جاتا ہوں، جب گھر کی خواتین اپنی چیزیں خریدنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے بازار میں جاتی ہیں، گھر کا سودا لینے کے لیے لوگ کریانہ اسٹور پہ جاتے ہیں، تو وہاں اکانومی پتہ چلتی ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ شہباز شریف کے مطابق کم ہو رہی ہے۔ تو آپ کے خیال میں مہنگائی کم ہو رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ بتائیے۔ یہ تو متفقہ بات ہے، سب بھگتتے ہیں، صبح دوپہر شام بھگتتے ہیں۔ تو مہنگائی بڑھ رہی ہو، بے روزگاری بڑھ رہی ہو، اور آپ کی اکانومی، آپ کی صنعتیں جو ہیں وہ یہاں سے منتقل ہو رہی ہوں، صنعت کار کہتے ہیں ہم کیا کریں کہ ہمیں یوٹیلیٹیز نہیں ملتی، ہمیں گیس مہنگی مل رہی ہے، ہمیں بجلی مہنگی مل رہی ہے، لوگ اپنی انویسٹمنٹ لے کے باہر جا رہے ہیں، تو ملک کیسے گرو کرے گا، کیسے ترقی کرے گا؟ لہٰذا یہ سودی معیشت اور سرمایہ دارانہ معیشت اور طاقتوروں کی معیشت اور مراد یافتہ طبقے کی معیشت جو اپنے لیے تو ساری چھوٹ لیتے ہیں لیکن قوم کے اوپر ٹیکسز مسلط کرتے چلے جاتے ہیں، تو ایسے تو یہ نظام نہیں چل سکتا، اس نظام کو بدلنا پڑے گا، اور ویسے بھی نہیں بدلے گا پیار محبت سے، اس کے لیے طویل جدوجہد کرنی پڑے گی، میدان میں نکلنا پڑے گا، شعور پیدا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قوم تو چاہتی ہے بدلنا حالات کو، لیکن قوم دھوکے کھاتی ہے، کبھی شخصیات کے ہاتھوں، کبھی نعروں کے ہاتھوں، مسحور کن نعروں کے ہاتھوں، کبھی کلٹ کی پالیٹکس، کبھی خاندانوں کے زیر اثر، کبھی وڈیروں اور جاگیرداروں اور چودھریوں کے زیر اثر، کبھی ڈنڈے کے زیر اثر، ہمیں دھوکے ملتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن مایوس ہونے کے بجائے درست فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں، پاکستان میں اگر کسی شعبے میں پراپر ڈیموکریسی موجود ہے تو یہ بارز ہیں، یہ کالے کوٹ ہیں، اور اگر ان کے علاوہ کوئی ڈیموکریسی موجود ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، جس کا ہر سطح پر انتخاب ہوتا ہے۔ تو ہم تو ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں اس بار میں اگر آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل رہنما کسی پارٹی کا، چاہے حکومتی ہو یا اپوزیشن کی ہو، آ کر کھڑا ہو کر آپ سے بات کرتا ہے تو پہلا سوال، جب وہ جمہوریت پہ لیکچر دے تو اس سے پہلا سوال کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی پارٹی میں کتنی جمہوریت ہے؟ تو کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی بھی؟ کیا مسٹر اور کیا مولانا؟ خاندان کی جماعتیں ہیں، وراثت میں جماعتیں جو ہیں وہ منتقل ہو رہی ہیں، اور پیسے کی بنیاد پر سینیٹرشپ دی جاتی ہے، جس کا شاخسانہ یہ ہوتا ہے کہ 2 کی ضرورت ہے تو 2 بک جائیں گے، 5 کی ضرورت ہے تو 5 بک جائیں گے، 1 کی ضرورت ہے تو 1 بک جائے گا، اور اگر کراچی میں جنرل میئر کو ہرانے کے لیے 32 کی ضرورت ہے تو 32 بک جائیں گے، سنجرانی کو جتانے کے لیے جتنوں کی ضرورت ہے وہ بھی آ جائیں گے، ایکسٹینشن دینی ہو باجوہ کی سب مل جائیں گے، تنخواہیں اپنی بڑھانی ہو تو سب مل جائیں گے۔ زینب بل اس کے اوپر آئے اور ان کو کہا جائے کہ جناب اس کو لٹکا دینا چاہیے، ایسے مجرموں کو جو ہماری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، سب مل کر اس کا دفاع کرتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ جاگیرداروں پہ، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کی بات ہو، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا اختلاف کیا ہوتا ہے پھر؟ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھ رہی، اس کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھ رہی ہے۔ جب سر پہ ہاتھ اپنے آ جائے، اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، دوسرے پہ چلا جائے مردہ باد۔ تو ہمیں بھی تو شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے کہ ڈیموکریسی کہاں ہے پارٹیوں میں؟ یہ پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہیں، چاہے صوبوں میں ہو یا مرکز میں، کیا یہ شہری حکومتوں کو بااختیار بناتی ہیں؟ 2015 سے پنجاب میں انتخاب نہیں ہو رہا بلدیاتی، اور ایکٹ کیا لائے ہیں؟ غیر جماعتی انتخاب، اور اس میں چیئرمین وائس چیئرمین یوسی تک کا براہ راست عوام کا منتخب کردہ نہیں ہوگا۔ میں وکلاء حضرات سے کہتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا تباہی اور بربادی ہے، بجائے اس کے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم آتی اتفاق رائے سے کہ جو آرٹیکل 140A کی روشنی میں آئین میں پورا ایک چیپٹر مقامی با اختیار حکومتوں کا ہوتا، تاکہ اختیارات اور دولت اور انتظامیہ نچلی سطح تک با اختیار لوگوں کے ہاتھ میں آتی، عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ہاتھ میں آتی،
بجائے اس کے کہ اس پر کام کیا جاتا، انہوں نے اپنے اختیارات کو مزید بڑھانے کے لیے اور عوام کو محروم کرنے کے لیے 26-27ویں ترمیم لے کر آ گئے۔ تو اس لیے جب تک با اختیار شہری حکومت نہیں ہوگی تو لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب صوبائی جو فنڈز مل رہے ہیں، NFC ایوارڈ ہے، اس پر چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھائی PFC ایوارڈ کہاں چلا جاتا ہے؟ سارے اداروں کو آپ اپنے ہاتھ میں صوبائی حکومتیں لے لیتی ہیں اور نچلی سطح پر کوئی اختیار منتقل نہیں کرتی، اور اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ سب ایک ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر ڈیموکریٹک رویوں کی بات کریں گے اور آپ ڈیموکریسی کو اگر پریکٹس کرتے ہیں اپنے بار میں، تو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی جو ڈیموکریسی کی بنیادوں پہ چلتی ہے وہ ہے جماعت اسلامی۔ لہٰذا ہمارا فطری اتحاد، اب ہمیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے جو پولیٹیکل پارٹیز سے کیا جائے۔ ہمارا اتحاد وکلا سے ہے، ہمارا اتحاد نوجوانوں سے ہے، ہمارا اتحاد مزدوروں سے ہے، ہمارا اتحاد کسانوں سے ہے، پاکستان کے عوام سے ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بہت اتحاد کیے اور لوگوں نے دھوکہ دیے، لوگ ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل گئے، لوگ جو ہیں وہ چلتے چلتے اپنے راستے بدل دیتے ہیں، اور ہر دفعہ ہم سے تقاضا ہوتا ہے کہ قربانی دو، جماعت اسلامی کا ورکر قربانی دے اور یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیں۔ اب جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے جو جینوئن طبقات ہیں ان کے اتحاد سے انشاءاللہ اس تحریک کو لے کر چلے گی۔ اب یہ نام نہاد پولیٹیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جو پولیٹیشن اپنی نہاد میں ہے بھی نہیں۔ اس لیے بات کو آگے بڑھانا ہے، پاکستان کے نوجوانوں میں امید پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں جماعت اسلامی کی پولیٹکس کا ماڈل کیا ہے؟ جماعت اسلامی ایک تو خود ڈیموکریٹک، دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف نعرے بازی نہیں کرتے، جماعت اسلامی کام کرتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ جماعت اسلامی سیلاب آئے تو جماعت اسلامی، زلزلہ آئے تو جماعت اسلامی، کورونا آئے تو جماعت اسلامی، نوجوانوں کو پڑھانا ہو، بنو قابل پروگرام تو جماعت اسلامی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں 12 لاکھ نوجوان جماعت اسلامی کے اس بنو قابل پروجیکٹ کے ساتھ جڑ چکے ہیں، الحمدللہ رجسٹر ہو چکے ہیں، اور ان کے پورے ملک میں ہم نے جو ٹیسٹ کیا ہے اس کے بعد کلاسز شروع ہوئیں۔ لاہور میں ایک بہت بڑا میدان میں لوگ طلبہ و طالبات جمع تھے، پھر اس کے بعد ان کے انٹرویوز ہوئے، ان کے کیمپسز بنے، اب وہ ان میں سے ہزاروں نوجوان پاس آؤٹ ہو گئے، نیا بیچ سامنے آ گیا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک، چترال تک، اور ایون بلوچستان، کوئٹہ اور جعفر آباد جیسی جگہوں پہ بھی ہزاروں نوجوان آئے ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ نظام ان کو IT کی ایجوکیشن فری نہیں دیتا۔ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک طرف اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کریں گے اور دوسری طرف اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی، AI کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر اب زندگی کے ہر شعبے میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بھی کاپی پیسٹ کر کے اپنے مقدمات بنائیں، جیسا کہ مجھے اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ بن رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟ پہلے کاپی پیسٹ ہوتا تھا، محنت کرنی پڑتی تھی، اب AI سے کافی محنت آپ کی، لیکن یہ AI ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں صرف آپ ایک چیز ڈالیں اور آ جائے۔ اس کے لیے بھی کچھ کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل ہو تو نقل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ AI کو بھی استعمال کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ بنیادی کورسز ہیں جو کہ ہم اس پر ڈیزائن کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ عنقریب وکلا کے لیے بھی ہم اناؤنس کریں گے کہ وہ بنو قابل پروگرام کے تحت آپ کو فری انشاءاللہ ہم یہ کورسز کرائیں گے، اور پھر یہ آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ اس میں کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کام بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ہنر سکھانا چاہتے ہیں۔ اب IT کا ہی معاملہ لے لیں، دنیا میں اب IT کا زمانہ ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے لوگوں کی، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگی ہے یہ تعلیم۔ پاکستان میں اس وقت جو IT میں کی گریجویشن میں تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں، جبکہ پاکستان کی آبادی کا جو 30 سال تک کی عمر کے 65% ہیں، 40 سال تک کی عمر کے اس وقت 80% ہیں، یعنی 20 کروڑ لوگ موجود ہیں۔ اب جتنے میٹرک کیے ہوئے ہیں، انٹر کیے ہوئے ہیں، SSC یا یہ سب کیے ہوئے ہیں، یا جو ڈگری پروگرام میں بھی گئے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، اگر ان کو چھوٹے کورسز کرا دیے جائیں اور ان میں سے جو بہتر لوگ ہیں ان کو پھر مزید پڑھا دیا جائے، تو یہ نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کی معیشت صحیح کر سکتے ہیں بلکہ پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ماڈل یہ ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، ایشوز کی بنیاد پر پالیٹکس کریں گے، زندہ باد مردہ باد نہیں، پارٹی لیڈر کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے۔
عوام کے مسائل کو بنیادی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہم سے ہو سکے گا عوام کے ساتھ مل کر کریں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سکسیسفلی یہ کام جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پچھلے سال آئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں بھی آیا تھا، مجھے اسد منظور بٹ صاحب نظر آئے ابھی، کہاں تشریف فرمائے ماشاءاللہ، تو وہاں بھی ہم نے آئی پی پیز کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی۔ یہ آئی پی پیز مافیا ہر پارٹی میں موجود ہے بلا تخصیص، میں نام نہیں لیتا، لیکن کوئی بھی پارٹی ان کے خلاف اس لیے کارروائی نہیں کرتی کہ ان کی پارٹیاں آئی پی پیز مافیا، چینی مافیا، آٹا مافیا، لینڈ گریبرز اور بڑی بڑی جاگیریں جو انگریزوں نے دی تھی ان کی اولادوں کے ذریعے چل رہی ہیں۔ لہٰذا یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی کو یہ پرابلم نہیں ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ تو آئی پی پیز مافیا کے خلاف جو ہم نے جد و جہد کی، تو حکومت کے خلاف ہم نے احتجاج بھی کیا، ہمیں اسلام آباد میں آنے سے روک دیا گیا۔ ہم چاہتے تو اس دن تصادم کر کے گھر چلے جاتے اور اپنی گڈی چڑھا لیتے کہ ہم نے بڑا زبردست قسم کی لڑائی کی، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ جو ہے زخمی ہو گئے، لیکن ہم نے ایک ذمہ دار جماعت کی طرح مقابلہ کیا، میدان نہیں چھوڑا، 14 دن دھرنا دیا مری روڈ پہ، حکومت کو مذاکرات میں مجبور کیا، اور پھر مذاکرات کر کے گھر نہیں چلے گئے، فالو اپ کیا، ہڑتالیں کی، اور بالآخر اسی حکومت سے پہلے پنجاب میں 2 مہینے 14 روپے انہوں نے کم کیے۔ ہم نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پورے پاکستان میں کریں اور مستقل بنیاد پہ کریں، اور پھر 7 روپے 60 پیسے پورے پاکستان میں پر یونٹ بجلی کم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بتائیے؟ یہ جماعت اسلامی کی جد و جہد ہے، اور حکومت نے ابھی 4 دن پہلے بتایا ہے کہ 3600 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے کچھ آئی پی پیز کو منسوخ کرنے اور ری نیگوشیٹ کرنے سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 1500 ارب روپے ہم نہیں دینا چاہتے ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں اس بجلی کے کہ جو بنتی نہیں ہے۔ ان کے خلاف منظم جد و جہد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس اجتماع عام میں ہم جو آئندہ کا لائحہ عمل بتائیں گے اس میں یہ سب چیزیں شامل ہوں گے کہ عوام کے جینوئن ایشوز پر ہمیں تحریک کو آگے بڑھانا ہے، ظلم کی ہر شکل کو ایکسپوز کرنا ہے، اور نوجوانوں کو اور پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہے، اور بالآخر اس نظام کی تبدیلی پر یہ منتج ہوگا۔ سن لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ بفرے ہوئے عوام کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور ان بفرے ہوئے عوام کو اگر لیڈرشپ بھی پراپر مل جائے، پارٹی بھی ڈسپلن مل جائے، آرگنائزیشن بھی پراپر ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ جس میں شاخوں سے پتے جھاڑنے کے بجائے اس نظام کے شجر خبیثہ کو الٹ کر پھینک دیا جائے، لیکن آئین کے فریم ورک میں، اس لیے کہ پاکستان کا آئین ایک طرف کھڑا ہوا ہے، بنیادی آئین، یہ کھلواڑ نہیں 26-27ویں کا بنیادی آئین، اور حکمران طبقہ اور نظام دوسری طرف کھڑا ہوا ہے۔ آئین میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اجتماعی فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری معیشت بھی درست ہوگی، سیاست بھی درست ہوگی، ریاست بھی درست ہوگی، اور پاکستانی قوم بھی آگے بڑھ سکے گی۔ یہ پوٹینشل رکھنے والا پاکستان ہے، اس سے مایوس کرنے والے خود مایوس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس طرح نوجوانوں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اس اجتماع عام میں تشریف لائیں۔ آپ کی بہت سارے سیشنز میں انشاءاللہ قانون اور عدالت کے حوالے سے بھی وہاں پر رہنمائی ہوگی، معیشت پہ ہوگی، نوجوانوں کے لیے ایک پورا پیویلین ہے، ارینا ہے، اسی طرح بزنس کمیونٹی کے لیے پوری بات رکھنے کا قرارداد معیشت ہے، ریزولوشن آف اکانومی، اسی طرح سے وہاں جو ہے میرا برانڈ پاکستان کا پورا بازار ہے جو پاکستانی پروڈکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ لہٰذا صرف یہ اجتماع نہیں ہے، یہ قوم کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک راستہ ہے کہ جس میں چل کر انشاءاللہ ہم امید سے جڑیں گے اور بالآخر پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب ان قربانی دینے والوں نے دیکھا تھا، کہ جن کے بچے کٹ گئے تھے، جن کی ٹرینیں کٹ گئی تھیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر آ کر سجدہ کرنا قبول کیا تھا، گھر بار چھوڑ دیے تھے، اپنی زمین چھوڑ دی تھی۔ ہم ان کے خون سے غداری ان چند لوگوں کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس پاکستان سے محبت ہے، ہمیں پاکستان کے جغرافیے سے نہیں، نظریے سے محبت ہے۔ ہمیں لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ سے محبت ہے۔ اور یہ پاکستان نہ یہ شہباز شریف اور نواز شریف کا ہے، نہ عمران خان اور زرداری کا ہے، نہ نعیم الرحمان یا کسی اور کا ہے، نہ عاصم منیر یا کسی بھی منیر یا کسی بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل یا آرمی چیف کا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کا ہے، پاکستان کے لیے قربانی دینے والوں کا ہے، پاکستان کے لیے امید رکھنے والوں کا ہے، اور ان لوگوں کا پاکستان ہے کہ جن کا روشن مستقبل ہونا چاہیے،
تباہ کن مستقبل جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے ان کو نکالنا ہوگا. لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اس جد و جہد میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر آپ آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا.